شیخ عبد القادر جیلانی کو ان کے بارے میں تو ایسے ایسے قصے ہیں نعوذ باللہ کہ ان کو بتانے میں کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کوئی مولوی صاحب ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ان کو دستگیر کیوں کہتے ہیں، ہاتھ پکڑنے والا، کیونکہ اور اللہ تعالیٰ جنت میں ٹہل رہے تھے، اللہ رب العزت نعوذ باللہ گرنے لگے کیونکہ کیلے کا چھلکا پھینکا ہوا تھا تو اس پہ اللہ کا پاؤں رکھا چلا گیا اور وہ پھسلنے لگے، پھر انہوں نے ہاتھ پکڑ لیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اس کو آپ نے سماعت کیا، سنا، اور دیکھیے ایک کہاوت آپ نے سنا ہوگا کہ جب تک دیوبندی جھوٹ نہ بولے تب تک اس کے پیٹ کا کھانا پچتا نہیں ہے، اور یہ سراسر اہل سنت والجماعت کے اوپر جھوٹا الزام لگا رہا ہے کہ دستگیر کے معنی اہل سنت والجماعت والے یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ گر رہا تھا یا پھسل رہا تھا اور اس کے ہاتھ کو غوث پاک نے پکڑ کر کے کھینچ لیا اور بچا لیا۔ یہ جھوٹا الزام اس نے لگایا ہے، اور یہی نہیں بلکہ ان کا پورا ہی فرقہ ہی مسلک ہی جھوٹے پر ہی مبنی ہے۔ یہ تو ٹک ٹاکر مفتی ہے یا انسٹاگرام والا مفتی ہے، مولانا ہے، لیکن اس کو دیکھیے، یہ اس کو تو آپ لوگ اچھے طرح سے جانتے ہوں گے، مولانا جرجیس۔ یہ جرجیس بہت بڑا کمینہ، ایک نمبر کا جھوٹا شخص۔ اس کے بیان کو دیکھیے، یہ کیا کہتا ہے، اسی واقعہ کو یہ کیا کہہ رہا ہے، کس بارے میں، کس طرح سماعت کیجیے، اس کو دیکھیے۔ ایک کتاب آتی ہے سیرت غوث پاک کے نام، صرف 2 صفحہ 181 صفحے پر دیکھیں گے، لکھا ہوا ہے غوث اعظم دستگیر۔ اب دستگیر کا معنی دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ بڑے پیر صاحب نے اللہ سے کہا کہ دکھاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے، میں یہ دکھلانا چاہتا ہوں شرک کے نقصانات کیا ہیں، جب شرک انسانی زندگی میں آتا ہے تو یہ اللہ کے مقام و مرتبے کو کس طرح گھٹاتا ہے۔ بڑے پیر صاحب اللہ سے کہہ رہے ہیں غوث پاک عبد القادر جیلانی کہ مجھے دکھلاؤ یہ 7 آسمان تو نے کیسے بنائے ہیں۔ گویا کہ یہ انجینئر تھے، سگنیچر ان کو کرنا تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو لے کے چلا، پہلا آسمان دیکھا، کہا بالکل ٹھیک، دوسرا دیکھا، کہا مستحسن، اچھا ہے، تیسرے کو بھی پاس کر دیا۔ چوتھے آسمان پر جب اللہ پہنچا تو اس کو بھی پاس کر دیا کہ یہ بھی ٹھیک۔ چھٹے آسمان پر جب اللہ پہنچا، 5واں چھٹے پر، تو وہاں سے اللہ کا پیر پھسلا۔ بڑے پیر صاحب کا پیر نہیں پھسلا، میں بولنے میں غلطی نہیں کر رہا ہوں، اللہ کا پیر پھسلا، اور چھٹے آسمان سے اللہ گرا، اور وہ گر کر نیچے چوتھے آسمان پر آیا۔ بڑے پیر صاحب نے اپنا داہنا ہاتھ بڑھایا اور اللہ کو کھینچ لیا، پکڑ کے ان کو اٹھا لیا، گرنے سے، زمین پر آنے سے ان کو روک لیا، ہاتھ پکڑا اور ان کو کھینچا اور اوپر چڑھا لیا۔ اس دن سے ان کا نام پڑ گیا دستگیر، ہاتھ بڑھا کر اللہ کو کھینچنے والا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے کہ سیرت غوث پاک اس کتاب کا نام ہے، اور اس کتاب کے اندر ان لوگوں نے یہ واقعہ کو گھڑا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ جھوٹی بات ہی نہیں بلکہ جھوٹی کتاب بھی گھڑتے ہیں دیوبندی۔ جھوٹی بات ہی نہیں بلکہ پوری کتاب گھڑ دیتے ہیں، اور یہ کتاب اہل سنت والجماعت کی کتاب نہیں ہے۔ اب پتہ نہیں اس کو کہاں سے وہ کتاب ملی، اور یہ فاروق رضوی صاحب ہمارے اہل سنت والجماعت کے بہت ہی معتبر عالم دین ہیں، یہ اس سے کئی سالوں سے مطالعہ کر رہا ہے کہ تو بتا تو صحیح وہ کتاب کہاں ہے، کہاں ملتی ہے۔ کبھی کہتا ہے تو پاکستان میں ملتی ہے کتاب، کبھی کہتا ہے تو کہ یہ ممبئی میں ملتا ہے، کبھی کہتا ہے کہ تو بریلی میں بکتا ہے، لیکن وہ کتاب ابھی تک اس کو ملی نہیں، بلکہ یہ چھوڑ دیا ایسے جھوٹی بات کہ اہل سنت والجماعت یہی معنی لیتے ہیں، یہی بات کہتے ہیں۔ اور اگر یہ بات ہو بھی، اگر یہ بات مان لیجیے اگر ہے بھی، تو اہل سنت والجماعت کا اس کے اوپر فتویٰ ہے، اس نے اس واقعہ کو سچا مان کر کے بیان کیا، اس نے کفر کیا، یہ غلط بات ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت کے کتابوں میں بہت سے پہلے ہی اس بات کی واضح جا چکی ہے کہ یہ واقعہ من گھڑت ہے اور اس کو بیان نہ کیا جائے، غوث پاک کی سیرت کے اوپر اس کو چسپاں نہ کیا جائے۔ لیکن ان لوگوں کو کیا ہے کہ یہ بس لوگوں کو لڑانا ہے،